اور پھر اس امت میں ایسے فتنے بھی ہے، ایسے بدبخت بھی ہے جو تراویح کا انکار کرتے ہیں کہ اسلام میں تراویح کی نماز ہے ہی نہیں۔ پشاور کے علاقے میں ایک پٹھان عالم دین مفتی منیر شاکر کے نام سے، پشتو جاننے والوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک فتنہ ہے، اسے تو انکار کر دیا ہے کہ اسلام میں تراویح کی نماز ہے ہی نہیں، یہ ایک نفل نماز ہے، کوئی پڑھے تو اچھا ہے، نہ پڑھے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بات کو ہم مان لیتے ہیں، ایک نفل نماز ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن جو شخص اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اس کائنات میں اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جس کے قربت کو اللہ محسوس کرتا ہے، کہاں؟ اس کائنات میں اس وقت میرا جو سب سے قریبی بندہ ہے وہ یہ شخص ہے جو میرے سامنے اس وقت سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ تراویح کے 20 رکعت میں 40 سجدے آتے ہیں۔ کتنے سجدے آتے ہیں؟ 40 سجدے۔ اس کو 30 سے ضرب دے دو تو یہ 1200 سجدے بنتے ہیں۔ کتنے سجدے؟ 1200 سجدے بنتے ہیں۔ اگر ایک شخص اس مہینے میں اللہ کے سامنے 1200 سجدے ادا کر دیتا ہے، 1200 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنے عزت والے پیشانی کو جھکا دیتا ہے، تو اس سے بڑا خوش نصیب شخص خدا کی قسم اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ شخص کہہ رہے تراویح کی نماز نہیں ہے۔ بدبخت انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے 20 رکعت تراویح کا معمول آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں آج بھی 20 رکعت تراویح ہے، مسجد حرام میں آج بھی 20 رکعت تراویح ہے، مسجد قباء جو اسلام کے سب سے پہلی مسجد ہے وہاں آج بھی 20 تراویح ادا کی جاتی ہے، مسجد اقصی میں بھی 20 تراویح کی ادا کی جاتی ہے۔ 1450 سال سے امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تراویح سنت ہے، اس کا ادا کرنا باعث ثواب ہے اور 20 رکعت ادا کرنا ہے۔ اور ایک بدبخت مولوی اس زمانے کا فتنہ اٹھ کر کہتا ہے کہ اسلام میں تراویح کی نماز سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی۔ تمہارے نظر میں تو 1450 سال سے صحابہ کرام سمیت جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں، ائمہ گزرے، تمہارے حساب سے وہ سب کے سب گمراہی پر جمع تھے، جو 20 رکعت تراویح باقاعدگی کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ تو ایسے فتنے ہر زمانے میں اٹھتے رہتے ہیں، اور ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں، ایسے بدنصیب اور شقی القلب مسلمان بھی ہے جو ان لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کو نہیں دیکھتا ہے، جو 1450 سال سے 20 رکعت تراویح ادا کرتے آ رہے ہیں۔ اس ایک فتنے والے عالم کی بات سنتا ہے کہ مولانا وہ پلانا مفتی تو کہہ رہا تھا کہ تراویح کی نماز ہے ہی نہیں، تو اس سے کہو بدبخت انسان مسجد نبوی میں جو ہزاروں مسلمان روزہ رسول پڑھ کر 20 رکعت تراویح ادا کر رہے ہیں، تمہارے حساب سے کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ مسجد حرام میں تراویح ادا کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں۔ مسجد قباء امت اس دنیا کے تمام مساجد میں تراویح ادا ہوتی ہے، کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ ایک تو ہے تمہاری بات صحیح ہے، تو ایسی فتنوں کے بات کو سننا نہیں ہے، ایسے فتنوں کو اگنور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اگنور کرنا ہے۔ ایسے فتنے ہر وقت، یہ فتنے ہر وقت امت میں پیدا ہوتے رہتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں مولانا وہ تو اتنا قابل عالم ہے، اس کے سامنے تو کتاب ہے۔ بھائی یہ فتنہ جو ہے جو مشہور ہو جاتا ہے عالم کی شکل میں، قابل ہی ہوگا، جو قابل نہیں ہوگا وہ فتنہ کیسے بنے گا؟ جتنے بھی فتنے اس امت میں گزرے ہیں، جتنے بھی فتنے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، انتہائی قابل لوگوں نے اس امت میں فتنے ڈالے ہیں، انتہائی قابل لوگوں نے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا اس وقت بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، حالانکہ وہ ایک فتنہ ہے، منکر حدیث ہے،
तौहीन सहाबा इकराम का तौहीन करता रहता है, तमाम उम्मत के उलमा का उसने इनकार कर दिया है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिस पर इस उम्मत का इजमा है, उसका इनकार करके बैठा हुआ है। तो ये इस उम्मत का एक बहुत बड़ा फितना है और हमारे पढ़े लिखे नौजवान उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जिन लोगों ने उलमा के रास्ते को छोड़ दिया, उलमा के दामन को छोड़ दिया, उलमा के मजलिसों को छोड़ दिया, खुदा की कसम ऐसे शख्स को अल्लाह कभी भी गुमराही से नहीं बचाएगा। ऐसे शख्स गुमराह होगा और ऐसे गुमराहों का जगह फिर ठिकाना जहन्नम होगा। अपने उलमा पर इत्मीनान करो, अपने उलमा के दामन को पकड़ो। यही वो उलमा है जिन्होंने अल्लाह के रसूल के तालीमात को उठाकर आपके सामने रख दिया है। यही उलमा है जिन्होंने अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन को महफूज कर लिया है। अगर आप लोगों का एतमाद और भरोसा इन उलमा से उठ गया, इंजीनियर जैसे लोगों पर अगर आपका एतमाद और भरोसा बन गया, तो फिर आपको गुमराही बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा।